نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ربي يسر ولا تيسر وتمم بالخير وبك نستعين رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما يا بديع يا نصير وصلى الله على النبي الأمي صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللہ رب العزت نے قرآن کو بہت جگہ پورے قرآن میں قرآن کو یا قرآنی تعلیمات کو یا قرآن کے اترنے کو جو ہے ایک چیز سے مشابہت دی وہ ہے نور کہیں قرآن کو کہا گیا کہ یہ نور ہے اور دوسری جگہ یہ قرآن کو کہا گیا کہ اس کی مثال بارش کی طرح ہے ابھی بہت ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ اللہ رب العزت ایک ایسی کتاب جو بہت بہت پاک ہے جس کا صحیفہ بھی پاک جس کا لانے والا بھی پاک اور جس پہ اتارا جا رہا ہے وہ بھی ایک ایسی ہستی کہ اس جیسا نہ کوئی پہلے تھا نہ کبھی آئے گا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ آپ کا ذکر ہم نے بلند کر دی کہ آج تک ان کے نام لیوا زندہ ہے ان کے اوپر اپنی جان دینے کے لیے زندہ ہے وہ کیوں کہ ایک جو بارش سے مشابہت دی ہے وہ اس لیے کہ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ کہ جیسے ایک زمین سوکھ جاتی ہے جیسے ایک زمین سوکھ جاتی ہے بنجر ہو جاتی ہے تو اس کو زندہ کرنے کے لیے آپ کو کیا چاہیے نہ تو آپ کو سونا چاہیے نہ تو آپ کو چاندی چاہیے نہ تو آپ کو کوئی لوہا چاہیے نہ تو مال چاہیے نہ دولت چاہیے اس کو زندہ کرنے کے لیے صرف اور صرف آپ کو پانی چاہیے اور وہ بارش کی شکل میں آئے گا اور اللہ رب العزت نے اس کو بارش سے مشابہت اس لیے دی کیونکہ بارش وقفوں پہ ہوتی ہے آج ہوئی تو ہفتے بعد شاید ہو جائے یا شاید 2 ہفتوں بعد ہو جائے اگر لگاتار ہوگی تب بھی جو ہے وہ زمین خراب ہو جائے گی اور اگر بہت دیر کے بعد ہوگی تب بھی وہ زمین خراب ہو جائے گی اسی طرح قرآن کی مثال ہے کہ جب ہمارے دل مردہ ہو جاتے ہیں جب ہمارے دل سوکھ جاتے ہیں جب اس میں ایمان کی وہ لذت اور ایمان کی وہ حلاوت نہیں رہتی اس کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن اتارا کہ تم اپنے مردہ دلوں کو قرآن کے ذریعے زندہ کرو گے اور دوسری جو ہماری زندگی میں ہم دیکھتے ہیں اپنے اندر کہ اکثر ہم ایسے اندھیروں میں چلے جاتے ہیں کہ وہاں سے واپس نکلنے کا ہمیں راستہ نہیں مل رہا ہوتا مثال کے طور پہ آپ دین کا کام کر رہے ہیں کبھی کبھی شیطان آپ کو اتنے وسوسے دے گا خاص طور پہ دیندار طبقے کو ریاکاری کے اور حب جاہ کے اتنے وسوسے دے گا کہ وہ اپنا سارا نظام چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا اس اندھیرے میں رہنمائی کیا چیز کرے گی النور ایک روشنی جو ہے وہ آپ کی رہنمائی کرے گی اس لیے قرآن کو نور بھی کہا گیا ہے تو جو یہ میں بات کر رہا تھا the gap between the revelation is basically a mercy from Allah سبحانہ وتعالی یہ ایک اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے رحمت ہے یہ اس کا جو سورہ دہا جو مجھے پسند ہے وہ اس لیے کہ اللہ رب العزت یہاں پہ وہ اپنی محبت دکھا رہے ہیں اپنی نبی کے ساتھ کہ اس کا کیا مقام ہے اگر ہم آج ان کی سنتوں کو نہیں اپنا رہے تو اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو اس نبی کا مقام کیا ہے کہ کچھ صورتیں تو بالکل ہمارے نبی کو ایڈریس کر رہی ہیں کسی نبی کی بات نہیں اس میں کسی صحابی کی بات نہیں کسی ولی کی بات نہیں صرف اور صرف آپ کے میرے نبی کی بات ہے اور وہ ہے سورہ دہا تو شروع کرنے سے پہلے اگر تلاوت فرمانے بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم تو اس کا اگر شان نزول کے بارے میں کچھ بات کروں تو ہمارے ادریس کاندیلوی صاحب نے بہت پیاری بات لکھی جو بہت بتانے میں بھی انسان کو کہ جب ہمارے نبی پہ جو وحی اتری کرتی تھی تو ایک وقت آیا کہ ان کو اس سے وحی کے اترنے کی عادت ہو گئی تھی جیسے آپ ایک انسان کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں نا تو سوچیں ہمیں ہمارے نبی کو اللہ نے ہر انسانی رشتے سے ڈیٹیچ کیا ہوا تھا باپ نہیں ہے 6 سال کی عمر میں والدہ چلی گئی 8 سال کی عمر میں ابو ان کے دادا چلے گئے پھر ابو طالب کے پاس آئے وہ بھی فائنینشیل کرائسس میں تھے جو ہے کسی مطلب محبت کا کوئی رشتہ ان کے پاس نہیں تھا اور پھر اس تنہائی میں کیا ان کو ملا اللہ رب العزت کا تعلق مل گیا اور اللہ
اللہ رب العزت کو ان سے بات کرنے کا ذریعہ کیا تھا؟ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے قرآن اتار دینا. تو وہ ان کو عادت ہو گئی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام آئیں گے، اللہ کی بات میری طرف لائیں گے، اور اس سے ایک قسم کا وہ ربط بن گیا تھا. لیکن اچانک سے کیا ہوا کہ وہ وحی آنا رک گئی. اور حدیث کاندیلوی صاحب سیرت مصطفیٰ جلد نمبر 1 میں لکھتے ہیں کہ وہ اس قدر ان کی بوجھ، اس گیپ کا اس قدر بوجھ تھا ان پر کہ وہ پہاڑ پہ جا کے اپنے آپ کو چاہتے تھے کہ وہ گر جائیں یہاں سے. وہ چاہتے تھے میں یہاں سے گر جاؤں، اور جبرائیل علیہ السلام آ کے روکتے تھے کہ یا رسول اللہ what are you doing؟ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ فرمایا کہ یہ وحی کیوں نہیں آ رہی؟ تو وہ نریشن میں جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ میری ٹائم لائن نہیں ہے، یا کہ یہ آپ کی ٹائم لائن نہیں ہے، یہ اللہ کی ٹائم لائن ہے. جب جیسے اللہ کو پسند ہوگا ویسی وحی اترے گی. آپ چاہتے ہیں کہ آج اتر جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. جب اللہ کو پسند ہوگی یہ وحی تب اترے گی. تو اس کے بعد ایک مرتبہ ایک نریشن میں امام تبری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ خدیجہ جب ایسا ہونے لگا تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، سوچیں ایک ہی سپورٹ ہے ان کے پاس اس وقت میں، ایک ہی سپورٹ ہے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور وہ ان کو کیا کہہ رہی ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے اللہ اس لیے آپ سے ناراض ہیں کہ آپ بہت جلدی کرتے ہیں وحی کے لیے، آپ بہت بے طلب ہو جاتے ہیں، اس لیے شاید اللہ آپ سے ناراض ہو گئے. تو سوچیں آپ کو ایک انسان کا سہارا ہوتا ہے. جیسے مثال اگر میرے استاد ہیں، استاد محترم، تو میری رہنمائی کے لیے میرا وہی سہارا ہے. اگر وہ مجھے کہہ دینا کہ لگتا ہے اس وجہ سے اللہ ناراض ہو گئے، تو میں سوچوں گا کہ لگتا ہے اللہ ان کے ذریعے مجھے بتا رہے ہیں. اسی طرح جو ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ جب ہمارے نبی کی عادت مبارک تھی کہ جب صبح کو وحی اترتی تھی تو وہی جو ہے نا وہ رات کو اپنی تہجد میں پڑھا کرتے تھے، کیونکہ ان کے لیے تو فرض تھی تہجد. تو 3-4 دن سے وہ سوچیں کہ اتنا برڈن تھا ان پر اس غم کے کہ یہ مجھ پہ وحی کیوں نہیں اتر رہی، کہ وہ اپنے بستر سے نہیں اٹھ پا رہے تھے. اور یہ بالکل واللہ یہ ایسا ہی ہے کہ کبھی آپ اور مجھے جب ہم اسپرچول کرائسس میں جاتے ہیں نا، کہ جب ہمارا تقویٰ خود نیچے چلا جاتا ہے، ہمارا ایمان نیچے چلا جاتا ہے، ہمارا عمل جو ہے ڈگمگا رہا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ حل جو ہے نماز پڑھنے میں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ حل سورہ بقرہ میں ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ حل جو ہے اللہ کے ذکر میں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ حل جو ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کا ہے. لیکن وہ آپ اسپرچولی اتنے نیچے چلے جاتے ہیں کہ وہ اٹھ کر نماز پڑھنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا. یہ میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ ہماری زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہاتھ اٹھاؤں گا تو اللہ رب العزت ساری حاجتیں پوری کر دیں گے، لیکن انسان شیطان کے وسوسوں میں اس قدر جھگڑا جاتا ہے کہ وہ ہاتھ بھی نہیں اٹھا پاتا اپنے اللہ کے سامنے. اور یہ سوچیں ہمارے نبی کی حالت کہ ان سے اس غم کے مارے اٹھا نہیں جا رہا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائے. تو ان کے جو پڑوسی تھے ابو لہب اور ان کی بیوی ام جمیل، تو وہاں پہ ساؤنڈ پروف دیواریں نہیں تھی، تو جب وہ پڑھا کرتے تھے تہجد تو آواز جو ہے نا وہاں جایا کرتی تھی. تو امام جو ہے ابو مسلم اور صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں روایت ہے کہ وہ ام جمیل ایک دن ان کے گھر کے باہر آئی اور کہا کہ اے محمد لگتا ہے کہ تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا، معاذ اللہ، لگتا ہے تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا. اور اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہہ دیا کہ لگتا ہے آپ کے اللہ آپ سے ناراض ہے. اور لوگوں میں افواہ پھیل گئی کہ نبی پہ تو وہی نہیں آ رہی، لگتا ہے اللہ کے نبی کو اللہ نے اپنی نبوت کا کام دے دیا اور اب چھوڑ دیا، اب لگتا ہے اللہ ان سے ناراض ہو گئے ہیں، لگتا ہے اللہ نے ان کو چھوڑ دیا. تو سوچیں کہ اگر وہ نبی بھی ہیں، ہیں تو بشر، ہیں تو انسان، دل تو ان کا بھی دل ہے، تو ان کو بھی نا امیدی ہوگی. اینڈ دس از واللہ آج آپ کا نوجوان اور میرا نوجوان، ہماری قوم کا ہر نوجوان ڈپریشن میں. 90% ہمارا سیمینار ہوتے ہیں یونیورسٹی میں، اینڈ یو ول سی کہ وہ 90% ہمارے پاس کویشچن آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے نیگیٹو تھاٹس آ رہے ہیں، میں ڈپریسڈ ہوں، میری امید غائب ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ پتہ نہیں ہے ہمارے نوجوانوں کو یہ ساری چیزیں اللہ نے قرآن میں بتا دی. تو جب یہ وقفہ آیا، ایک روایت میں ہے کہ 6 مہینے کا وقفہ تھا، ایک روایت میں ہے کہ 2 سال کا وقفہ تھا، ایک روایت میں ہے کہ 1 ہفتے کا وقفہ تھا، ایک روایت میں ہے کہ 2 ہفتوں کا وقفہ تھا. تو یہ سارا جو وقفہ تھا اس کے بارے میں اللہ رب العزت جو ہے کیا سبحان اللہ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ نے کہا کہ وَالضُّحَىٰ، واو قسمیہ ہے، یعنی اے میرے نبی، کیونکہ ان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، وَالضُّحَىٰ کہ مجھے ایک چمکتے ہوئے دن کی قسم. اور ایک تفسیر میں آپ کو انشاءاللہ جو اکیڈیمیا پڑھا رہے ہیں ان کو میں ریفر بھی کروں گا. ان شیخ نے کیا کیا کہ ہر دن کے جیسے آپ کا ہے کہ ظہر، دوپہر، جو پشتو میں ہم کہتے ہیں مشام، مازدیگر ہے، تو وہ انہوں نے ایک ایک گھنٹے کو عربی میں لکھا ہے
اس گھنٹے کو عربی میں یہ کہتے ہیں، اس وقت کو یہ کہتے ہیں، اس وقت کو یہ کہتے ہیں. تو فجر کے بعد یہ اشراق کے بعد کا وہ وقت جس میں پوری طرح سے آپ کو دکھائی دینے لگے اور وہ ایک خوبصورت اور ایک پرسکون احساس ہو، اسے دوحا کا وقت کہتے ہیں. کہ آپ کو نظر بھی سب کچھ آ رہا ہے، ایک چمکتا ہوا دن بھی ہے، اور وہ ٹھنڈک جو ہے نا آپ کے سینے کے اندر ٹھنڈک پیدا کر رہی ہے. جیسے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ہم اشراق پڑھ کے آتے ہیں تو ایک عجیب سکون ہوتی ہے، ایک عجیب جو ہے لذت ہوتی ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ دوحا. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ والضحیٰ، اور پھر اس کے بعد عجیب واللیل اذا سجا، اور پھر اس رات کی قسم جو اچانک سے چھا جائے، اس رات کی قسم جو اچانک سے چھا جائے. Before going into the vocabulary کہ vocabulary کا کیا مطلب ہے اس کے بارے میں دیکھیں. اللہ ایک روایت تو یہ ہے کہ اس والضحیٰ کا مطلب تھا کہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ یہ چمکتا ہوا دن وہی ہے، یہ چمکتا ہوا دن ہی قرآن ہے کہ یہ آیا آپ کی زندگی میں پھر چمک آ گئی، آپ کی زندگی میں پھر مسکراہٹ آ گئی، آپ کی زندگی کے سارے مسائل حل ہو گئے. لیکن جو دوسری روایت ہے اور اسی کی طرف میں زیادہ کنونس ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے نبی کو اور آپ کو اور مجھے ہم سب کو بتا رہے ہیں کہ والضحیٰ، کہ ہاں تمہاری زندگی میں سب کچھ ٹھیک تھا، تمہاری زندگی ایک اپنی رفتار کے ساتھ چل رہی تھی، تمہاری زندگی میں سب کچھ موجود تھا، تمہاری بیوی تھی، تمہارے بچے تھے، تمہاری زندگی صحیح چل رہی تھی، کوئی فائنینشیل کرائسس نہیں ہے، کوئی اسپریچول کرائسس نہیں ہے، کوئی ایموشنل کرائسس نہیں ہے آپ کے پاس. واللیل اذا سجا، اور اچانک سے ایسی مردہ رات آپ کی زندگی میں آ گئی کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میں کہاں جاؤں، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ میں نے آگے کرنا کیا ہے. اینڈ یہ جو سجا کا وقت ہے لفظ ہے قرآن میں بہت یونیک یوز ہوا. سجا بیسیکلی نکلا سجل بحر سے. سجل بحر، سجل بحر کہتے ہیں کہ جب آپ ایک سمندر میں ہیں، جو حضرات شکار کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اگر آپ سمندر میں ہیں اور بالکل سمندر کے بیچ میں ہیں اور آپ کے اوپر رات آ گئی اور وہ رات کا آخری پہر چل رہا ہے، یعنی 2 بج گئے 3 بج گئے، اس وقت جو عجیب قسم کی خاموشی چھا جاتی ہے کہ نہ تو کوئی پرندے کی آواز ہے، نہ تو کوئی چڑیا کی آواز ہے، نہ تو سمندر میں کوئی لہریں ہیں، بالکل وہ جو مردہ رات ہو جاتی ہے اسے سجل بحر کہا جاتا ہے. اسی طرح شیاطن سجوا اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو شیپ ہے جس کو ہم دمبا بیسیکلی کہتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے کہ جب وہ نروس ہو جاتا ہے، یعنی جب وہ پریشان ہو جاتا ہے تو اس کی جو وول ہے اوپر، اس کی جو وول ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہے، اس کی وہ جو بال ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن سجوا تب کہتے ہیں جب وہ بال کھڑے نہیں ہوتے، وہ بالکل اپنی تہ میں ہوتے ہیں، بالکل اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوتے ہیں. تو یہ سجا کا لفظ وہاں سے نکلا کہ یہ رات ایسی رات ہے کہ یہ بالکل خاموش ہے، بالکل مردہ ہے، جیسے ایک چیز سے آپ سانس نکالیں. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی ہماری زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں کہ رات کو سب سو رہے ہوتے ہیں، آپ بھی سونے کی ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کے تکیے کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کی چہرے سے کتنے آنسو نکلے اور آپ اندر اندر گزرے ہوتے ہیں. کبھی حب جا کا جو ہے تو آپ کو وسوسہ آ گیا، آپ کو ریاکاری کا وسوسہ آ گیا، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ تو منافقت ہے، ہاں کہ میں بات کرتا ہوں عمل نہیں کرتا. یہ ساری چیزیں اس رات کو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ میرے نبی تیری زندگی میں، آپ کی زندگی میں ایک حسین دن تھا، سب کچھ ٹھیک تھا، وہی بھی آ رہی ہے، آپ کے معاملات بھی ٹھیک ہیں، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی بھی ہو گئی ہے. پھر اس کے بعد ایک اچانک سے جو ہے تو ایک لمبی رات آ گئی، ایک تاریک رات آ گئی. اس کے بارے میں اینڈ جو سوچیں کہ یہ جو گیپ تھا نا، جو یعنی جو ریویلیشن کا گیپ تھا کہ وہی نہیں آ رہی، اس کا جو اگلی جو صورت ہے اس میں بھی اسی کا ذکر ہے. اللہ نے فرمایا الذی انقض ظہرک، کہ یہ ایسا بوجھ تھا جو آپ کی کمر کو توڑ رہا تھا، یہ ایسا بوجھ تھا جو آپ کی کمر کو توڑ رہا تھا. اور میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ہی سہارا تھا میرے نبی کا، وہ اللہ تھے. ان کا سہارا آپ اور میری طرح کے یہاں کے بڑے بڑے لوگ نہیں تھے کہ آپ کے سامنے آپ ایک کال کریں گے تو وہ آ جائیں گے. ایک تو پورا عرب خلاف ہے، سارے قریش خلاف ہیں، اپنے چچا خلاف ہیں، ابو جہل خلاف ہے، امیہ بن خلف جو ہے وہ خلاف ہیں، سارے لوگ خلاف ہیں. کوئی سہارا جب نہیں بچتا، اب آپ کا ایک ہی سہارا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، اور وہ اللہ کی ذات بھی اب آپ سے بات نہیں کر رہی تو کیا سوچیں گے آپ؟ یہی تو سوچیں گے آپ، کیونکہ انسان ہے، آپ جتنے پازیٹیو ہو جائیں، a point comes when you cannot be so much positive، آپ کے اندر اتنا پازیٹیو ایٹریبیوٹ ہوتا ہی نہیں. وہ بوجھ میرے نبی کے کندھوں کو توڑ رہا تھا، اللہ نے اس کو ایڈریس کیا. اینڈ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو حسین بات اللہ نے کی، اللہ نے کہا کہ ما ودعک ربک وما قلی. ماں جو ہے بیسیکلی جو اکیڈیمیا پڑھا رہے ہیں ان کو پتا ہوگا ماں رد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جب آپ کسی چیز کو رد کرتے ہیں، مثال کے طور پہ نہیں کے لیے عربی میں
कौन कौन से लफ्ज इस्तेमाल है? ला इस्तेमाल हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। लम इस्तेमाल हुआ है, लम यज़रिब, लम यज़रिबा, लम यज़रिबू, जो गिरदाने हैं, लम भी नहीं के इस्तेमाल हुआ है। लैसा अल्लज़ी लैसा बअद नबी, कि मेरे बाद कोई नबी नहीं, लैसा भी इस्तेमाल हुआ है। तो अल्लाह ने लैसा क्यों नहीं इस्तेमाल किया? अल्लाह ने लम क्यों नहीं इस्तेमाल किया? अल्लाह ने ला क्यों नहीं इस्तेमाल किया? क्योंकि वो सारे अल्फाज जो हैं वो जवाब देने के लिए होते हैं। मिसाल के तौर पे आपसे कोई कहे, हाँ जी किफ़ायत साहब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा कोई माबूद है? तो आप कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। आपको कोई कहे भाई आपका कोई महबूब है, तो आप कहेंगे ला महबूबा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई महबूब नहीं। आपसे कोई कहे कि हाँ भाई दुनिया में क्या करना चाहते हैं, तो आप कहें ला मकसूदा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई मकसूद नहीं है मेरा, ला मतलूबा इल्लल्लाह, ला माबूदा इल्लल्लाह। तो ये जवाब है एक सवाल का। लेकिन जब अगला बंदा एक गलत कोटेशन कोट कर रहा हो, गलत बात कर रहा हो, गलत बात से मुराद ये है, कोई आपके पास आता है और कहता है कि आबिद भाई वो जो फला इंसान है, वो जो फला इंसान है वो मेरा माबूद है। अब ये गलत बात कर रहा है, ये सवाल नहीं कर रहा है, ये एक कमेंट कर रहे हैं आपके ऊपर कि वो फला इंसान एक माबूद है। तो आप उस वक्त क्या इस्तेमाल करते हैं? आप माँ इस्तेमाल करते हैं, माँ नहीं, वो नहीं है, और फिर उसके बाद अपनी बात करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कुरान ने एक जगह कहा मा मिन इलाहिन इल्लल्लाह, कि नहीं, माबूद सिर्फ अल्लाह है। वहां पे ला नहीं इस्तेमाल हुआ, क्योंकि अगर वहां का कॉन्टेक्स्ट आप पढ़ेंगे, वहां का कॉन्टेक्स्ट ये है कि वहां पे एक डिबेट हो रही है। वो लोग कह रहे हैं कि ये मेरा माबूद है, ये मेरा माबूद है, ये काम बनाने वाला है, फला इंसान काम बनाने वाला है। उस वक्त अल्लाह ने कहा मा मिन इलाहिन इल्लल्लाह, कि नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब यहाँ कह रहे हैं, एंड दिस इज अमेजिंग, अल्लाह कहते हैं कि मा वद्दअका, नहीं मेरे नबी आप गलत सोच रहे हैं। आपने जो सोच लिया ना कि लोगों ने आपको कहा कि आपके अल्लाह ने आपको छोड़ दिया, आपके अल्लाह जो है आपसे नाराज हो गए, कहा नहीं मेरे नबी आप गलत सोच रहे हैं, ये लोग गलत कह रहे हैं। मा वद्दअका, आपके रब ने आपको नहीं छोड़ा। और सोचें अल्लाह ने कितनी, मा वद्दअका रब्बुका, काकुमाकुम, यानी ज़मीर इस्तेमाल की, और ज़मीर सिर्फ और सिर्फ मेरे नबी के लिए इस्तेमाल की। मा वद्दअका, का आपका रब, आपके रब ने आपको नहीं छोड़ा। मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। अच्छा, कला जो है, यानी बहुत से जैसे हमारे जो बहुत से उलमा हैं, उन्होंने कला का लफ्ज़ इस्तेमाल किया बेजार होने के लिए, कि आपके रब आपसे बेजार नहीं है। लेकिन कला पे मैं कुछ बहस करना चाहूँगा कि देखिए कला जो है वो अरबी के लोग कला इसलिए इस्तेमाल करते थे, जैसे मिसाल के तौर पे आपने कपड़े जो है सर्फ में धोए, यानी डिटर्जेंट इस्तेमाल किया, सर्फ एक्सेल इस्तेमाल किया, जो भी इस्तेमाल किया, आपने वो धोए, तो वो जो आपका कपड़ा है वो सर्फ जज़ब कर लेता है, ठीक है, और फिर आपने उसको निचोड़ दिया। जब आप उसको निचोड़ देते हैं तो वो जो सर्फ इससे निकलेगा, अब आपको उस सर्फ की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने उससे अपना मकसद हासिल कर लिया, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने एक कपड़े धोए, तो जो सर्फ बह रहा है उसकी तो आपको कोई ज़रूरत नहीं, यानी इसकी मिसाल दूसरी जगह जो है कला उसको कहा जाता था, ठीक है। और मिकला भी इस सेम रूट से निकला है, वो उसको कहा जाता है, जैसे मिसाल के तौर पे आपने चाय बनाई, चाय को छान दिया, अब जो चाय की वो पत्ती बच गई, आप उसको इस्तेमाल नहीं करते, आप उसको फेंक देंगे। आपने समोसे फ्राई किए, आपने पकोड़े फ्राई किए, कुछ प्याज के टुकड़े जो जल गए साइड पे हो गए, आप उसको निकाल के फेंक देते हैं, क्योंकि उसका मकसद पूरा हो गया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत, अब सोचिए मेरे नबी को क्या वसवसा था कि मेरे अल्लाह ने मुझसे नबूवत का काम ले लिया, अब लगता है कि मुझे छोड़ दिया, क्योंकि लोगों ने उनसे कहा था, अल्लाह ने उसको भी, और यहाँ भी माँ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ला कला नहीं कहा, लम कला नहीं कहा, लैसा कला नहीं कहा, माँ कला, कि नहीं मेरे नबी आप गलत सोच रहे हैं, आपके रब ने आपको इस्तेमाल करके जाने नहीं दिया, आपका अल्लाह आपसे बेजार नहीं हुआ, किसने आपको कह दिया? सोचें कि देखें आपका एक ही सहारा है, और वो आके खुद जब आपको कहता है ना कि मेरे नबी क्यों आप परेशान हैं, मैंने नहीं छोड़ा आपको, मैं आपसे बेजार नहीं हुआ। और वल्लाही आप और मैं अब आज देखें कि हमारी ज़िंदगी में कितनी बार ऐसा होता है कि हम बज़ाहिर सुन्नत इख्तियार कर लेते हैं, बज़ाहिर हम इमामा पहन रहे हैं, बज़ाहिर हम जो है नमाज़ें पढ़ रहे हैं, लेकिन अंदर से हम ख़त्म होते हैं, अंदर से हमारे दिल काले हो जाते हैं, चाहे वो दुनिया की मोहब्बत है, चाहे वो कोई ऐसी आदत है जो आपको अल्लाह से दूर कर रही है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह कहते हैं कि मुझे गुनाह से इसलिए डर नहीं लगता कि वो मुझे क़यामत के दिन उसके ज़रिए से सज़ा मिलेगी, मुझे तो गुनाह से इसलिए डर लगता है कि वो मेरे और मेरे अल्लाह के दरमियान फासला पैदा कर देती है। तो ये आपका हर नौजवान
لیکن قرآن تو ساری انسانوں کی ماں ہے، ساری انسانیت کی ماں ہے۔ دیکھیں آج تک ہمیں یہ نہیں پتا چلا کہ ہم قرآن مجید کو قرآن مجید کیوں کہتے ہیں، مجید کہاں سے آیا، کسی کو نہیں پتا۔ مجید کا لفظ نکلا ہے مجد سے، اور مجد کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ایک انسان بھوکا ہے، کوئی بھی انسان ہے، آپ بھوکے ہیں، اب میں آپ کو اتنا کھانا دے دوں کہ بالکل آپ اس سے جو ہے فلفل ہو جائیں، یعنی نہ تو 1 گرام زیادہ نہ تو 1 گرام کم، اسے کہتے ہیں مجد۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرا قرآن مجید ہے، and when you say that my Quran is مجید it means کہ جب آپ کی روح بھوکی ہوگی نا، اس کی جو پرفیکٹ غذا ہے وہ قرآن ہے۔ دوسرا مجد کا لفظ آتا ہے کوئی ایسی چیز جس میں ساری پازیٹیو چیزیں، جس میں سب کچھ ٹھیک ہو، سب کچھ حق ہو، تو اللہ کہتا ہے یہ قرآن ہے، قرآن کے علاوہ کسی چیز کو نہیں۔ ایک عرش مجید، ایک قرآن مجید، اور اس کا جو تعلق ہے سبحان اللہ۔ اینڈ مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت، اب دیکھیں آپ کا نوجوان آج جو ڈپریشن میں ہے، انزائٹی میں ہے، وہ نیند کی گولیاں کھا رہا ہے، وہ سگریٹ پی رہا ہے، اس کو لگتا ہے ان چیزوں میں مجھے سکون مل جائے گا، اس کو لگتا ہے میں اس چیز سے ٹھیک ہو جاؤں گا۔ واللہ اللہ کی ذات کی قسم یہ ان چیزوں میں سکون نہیں ہے۔ آپ جتنا مرضی ان چیزوں میں پڑ جائیں، آپ جتنا مرضی گناہوں میں پڑ جائیں، آپ جتنا مرضی سمجھیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے، یہ نہیں ہے۔ اللہ نے چیلنج کیا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جو دلوں کا سکون ہے وہ تو میری یاد میں، مجھے یاد کرو گے تو سکون آئے گا، مجھے یاد نہیں کرتے تو تم سسکتے رہو گے، نیند کی گولیاں کھاتے رہو گے، کروٹیں بدلتے رہو گے، لیکن سکون نہیں آئے گا۔ اور بہترین ذکر کیا ہے؟ قرآن۔ اور سوچیں اللہ رب العزت نے جیسے کہا رب کا، آپ کا رب، تو قلا کا کیوں نہیں کہا کہ آپ سے بیزار نہیں ہوا؟ کیونکہ فرمایا، علماء فرماتے ہیں کہ یہ بیزار ہونے کے لفظ ایک ایسا لفظ ہے کہ یہ نبی کے ذات کے ساتھ اللہ کو یہ مناسب نہیں لگا کہ میں نبی کے ذات کے ساتھ یہ نام، یہ ضمیر لگا دوں۔ اتنا اللہ کو اپنے نبی سے عشق ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کہتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ پہلے کہا کہ آپ کی زندگی میں ایک اجالا تھا، پھر اندھیرا ہو گیا، اور پھر اس اندھیرے میں آپ کو لگا کہ آپ کے اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا، اس اندھیرے میں آپ کو لگا کہ آپ کے اللہ آپ سے بیزار ہو گئے ہیں، تو جان لو کہ اے میرے نبی ایسا نہیں، سب چیزوں کو رد کیا، پھر اس کے بعد امید دلائی۔ یہ ہوتا ہے طریقہ کاؤنسل کرنے کا، بیکاز اسٹوڈنٹ آف کلینکل سائیکالوجی، ہمیں پتہ ہے یہی تھیوریز پڑھا رہے ہیں ہمیں، لیکن وہ انگریز پڑھا رہے ہیں، یہاں پہ ہم آپ کو قرآن بتا رہے ہیں کہ پہلے آپ اس کی جو اس کی موجودہ حالت ہے پہلے اس سے اس کو نکالو، کہ نہیں یار کیا ہو گیا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ سوچیں کہ اگر آج ہمارے دیندار ایک دوسرے کے ساتھ معاونت کریں، جتنے شعبے ہیں یہ مل جائیں کہ ایک ہی مسجد نبی سے سارے کام جیسے ہوئے، ایک دوسرے کو ٹیپ اپ کر کے کہیں کیا ہو گیا یار، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، تفسیر ہے کر دیں گے، ایک ساتھ سیکھ لیں گے، عربی ہے سیکھ لیں گے، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے نکل جائیں گے، جب اللہ رب العزت جہاد کا وقت آئے گا انشاءاللہ پہلی صف میں ہوں گے، جب اللہ کے راستے کا تقاضا آئے گا انشاءاللہ پہلی صف میں ہوں گے، جب قرآن کا علم ہوگا تو انشاءاللہ پہلی صف میں ہوں گے، جب اذان دینے کی بات ہوگی انشاءاللہ اذان دینے کے سب سے آگے ہوں گے، جب امامت کرنے کا وقت ہوگا امامت سب سے آگے کریں گے، خانقاہ میں جا کے بیٹھنا ہوگا، اللہ کی محبت کو تلاش کرنا ہوگا، انشاءاللہ آگے اگلی صف میں ہوگا۔ مسلمان کیسے how can you set your life to mediocrity؟ You are not، آپ میڈیوکر زندگی نہیں گزار سکتے کہ آپ کہیں کہ بس ایک عام سی زندگی ہے گزار۔ مسلمان اگر یاد کرے گا کوئی چیز تو ایسا یاد کرے گا کہ اس سے یاد کرنے والا بہتر انسان نہیں ہوگا۔ مسلمان امامت کرے ایسی امامت کرے گا کہ اس کی طرف کوئی امام نہیں ہوگا۔ مسلمان اذان کرے ایسی اذان کرے گا اس کی طرف کوئی اذان کرنے والا نہیں ہوگا۔ مسلمان دعوت دے ایسی دعوت دے گا اس کی طرف کوئی دعوت دینے والا نہیں ہوگا۔ مسلمان قرآن کا پڑھنا پڑھانا کرے ایسے کرے گا اس کی طرف پوری دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ یہ مسلمان کا مقام ہے۔ اور پھر اس کے بعد میرے اللہ کہہ رہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ لام جو ہے بہت علماء نے اس پہ بحث کی کہ یہ لام کون سی لام ہے، لیکن جس کی طرف میں زیادہ کنونس ہوں وہ ہے کہ یہ لام القسم ہے، کہ اللہ وعدہ کر رہے ہیں، میرے نبی کو وعدہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے نبی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں وَلَلْآخِرَةُ آپ کا جو آنے والا وقت ہے خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کہ اس موجودہ وقت سے بہت بہتر ہوگا۔ سوچیں کہ آپ اپنے آج ایک بچے کو، وہ انسان جو بے سکونی سے تڑپ رہا ہے، اس کو آپ کہتے ہیں کہ میرے بچے کیا ہو گیا، آج جی پی اے گر گیا اگلے سیمسٹر میں آ جائے گا، آج فائنینشیل کرائسس ہے اگلے سال ٹھیک ہو جائے گا، اس کو آپ یہ کہتے ہیں اس کو آدھا سکون وہیں پہ مل جاتا ہے۔ اور سوچیں جب آپ کے اللہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کہ آپ کا آنے والا وقت موجودہ وقت سے بہت بہتر ہوگا۔ جو کام کر رہے ہیں ایک ایسا کام اٹھانا کہ جہاں پہ نام و نشان نہیں ہے، وہ پتہ ہے کہ وہ سینے کو کیسے جو ہے نچوڑ دیتے ہیں۔ یہ آیت وہاں پہ رہنمائی ہے کہ ہاں آج تمہارے ساتھ بندے نہیں ہیں، آج تمہارے ساتھ لوگ نہیں ہیں،
آج لوگ تمہارے اوپر تنقید کر رہے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کہ یہ سارے لوگ جو ہیں آپ کے قدموں میں ہوں گے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ پہلی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں میرے نبی، آپ کو قرآن کی پریشانی تھی نا کہ اللہ مجھ سے بات نہیں کرے، آج کے بعد قرآن آنے لگ جائے گا، آج کے بعد قرآن آنے لگ جائے گا. دوسری بات جو اگر لٹرل میننگ لیا جائے کہ وَلَلْآخِرَةُ کہ آپ کی جو قیامت ہوگی، آپ کی جو جنت دی جائے گی وہ بہت بہتر ہوگی آج کے دن سے، دنیا سے. اور اس کے بارے میں میرے نبی کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ قیامت کے دن میرے نبی کو ایک جھنڈا دیا جائے گا اور وہ جھنڈا پکڑ کے اللہ کی ایسی حمد بیان کریں گے کہ ان کی طرف کوئی حمد بیان کرنے والا نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت جیسے سورہ نبا میں کہتے ہیں رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا کہ اس دن کوئی انسان نہیں بول پائے گا، کوئی انسان نہیں بول پائے گا سوائے اس کے جس کو اللہ اجازت دے. اور وہ کون ہوں گے؟ آپ کے اور میرے نبی. کہاں پہ ہوں گے؟ مقام محمود پہ ہوں گے. کہیں گے اللہ یہ تو میرے امتی ہے، اے اللہ اس کو جنت دے دے، اس کو جنت دے دے، اس کو جنت دے دے. حدیث میں آتا ہے کہ جب سارے کے سارے امتیوں کو میرے نبی جنت میں لے جائیں گے تو اللہ کہیں گے ہاں میرے نبی اب راضی ہیں آپ؟ تو کہیں گے اللہ میں اب راضی ہوں. سوچیں کہ وہ نبی آپ اور میرے لیے تڑپ رہا ہے اور آج کے نوجوان کو اس نبی کے طریقے اختیار کرنے میں شرم آ رہی ہے. آج کے نوجوان کو سر پر ٹوپی دینے میں شرم آ رہی ہے. آج آپ ایک دیکھیں گے ایک عارضی محبوب کے لیے، کیونکہ ہم یونیورسٹی میں موسٹ لبرل یونیورسٹیز ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے آج کے نوجوان ایک عارضی محبوب کے لیے اپنا ڈھانچہ بدل دیتا ہے. ایک لڑکا مجھے ملا، میں نے کہا یہ آپ نے باتوں میں کیا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ حضرت آپ کو نہیں پتا جو میرا محبوب ہے اس کو ایسا پسند ہوں میں. تو جب میں جاتا ہوں تو پگڑی پہن کے جاتا ہوں، جبے میں جاتا ہوں، تو بہت ہماری یونیورسٹی ایسی ہے تو بڑا تنقید ہوتی ہے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو آپ بیکورڈ ہیں، یہ تو ایسے ہیں، یہ تو ویسے ہیں. میں نے کہا جیسے میں اللہ اور اللہ کے نبی کو پسند ہوں میں ٹھیک ہوں ایسے. میں ایک مرتبہ شادی پہ جانے لگا تو نئے 4 ماہ لگے تھے، تو جو ہے نا پگڑی شگڑی میں نے پہنی ہوئی تھی، تو کیونکہ میں جا رہا تھا تو میرے خاندان والوں نے یہ کچھ لوگوں نے یہ کہا مجھے کہ یہ آپ ٹوپی اور امامہ پہن کے کیسے جا رہے ہیں، وہ اتنی بڑی شادی ہے، اتنا ولیمہ ہے، وہ کیمرے ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. میں نے کہا کہ وہاں پہ لوگوں کو میرے نبی کے طریقوں کو چھوڑ کر شرم نہیں آ رہی، میں اپنا کیوں شرم. میرے نبی نے کہا that this Islam raised as something strange and at the end of time it will go back to something strange. کہ یہ عجیب چیز تھی، لوگ کہہ رہے تھے یار یہ ایک خدا کیا ہوتا ہے، ہم نے تو 360 بتوں کی عبادت کی ہے، یہ لا الہ الا اللہ کہاں سے آ گیا. اللہ میرے نبی نے کہا کہ ہاں یہ ایک عجیب چیز کی طرح اٹھا تھا اور ایک آخری وقت آئے گا جب یہ پھر عجیب بن جائے گا. آج آپ ٹخنوں سے جو ہے نا اپنی شلوار اوپر کریں گے، لوگ کہیں گے یار یہ کیا ہے. آج آپ جبہ پہنیں گے، آج آپ امامہ پہنیں گے، آپ کو یونیورسٹی میں ایسا دیکھا جائے گا کہ جیسے آپ کافر ہیں اور وہ سارے مسلمان. پھر تیسری چیز جو ہے وہ بتائی گئی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کہ میرے نبی اس کے بعد ہجرت بھی آئے گی، اس کے بعد معراج بھی آئے گا. ہاں آپ کو کیا، اس کے بعد بدر بھی آئے گی، بدر بھی آپ جیتیں گے. اس کے بعد فلاح بھی آئے گا، وہ بھی آپ جیتیں گے. اس کے بعد تو فتح مکہ آنا ہے. ابھی تو بکر نے دین میں آنا ہے، ابھی تو عمر نے آنا ہے، ابھی تو علی نے آنا ہے، ابھی تو عثمان آنا ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. ابھی تو بڑے لوگ آنے والے ہیں، ابھی تو دین کے جو کھونٹے ہیں وہ آئیں گے. ابھی تو امام آئیں گے زمانے کے. ابھی تو امام غزالی باقی ہے، ابھی تو رومی رحم اللہ باقی ہے، ابھی تو اویس کرنی آنا ہے ماں کی خدمت کرنے والا. ابھی تو بہت لوگ آئیں گے. اور وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. سبحان اللہ، میں نے ایک جگہ پڑھا کہ وہ جو آخرت تھی نا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، وہ کیا تھی کہ اب میرے نبی موت کے بستر پہ، میرے نبی موت کے بستر پہ، اور وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے پاس آتی ہیں. میرے نبی کہتے ہیں کہ اے عائشہ جا کے اپنے ابا سے کہہ دو کہ آج میری جگہ امامت کروائیں. جا کے اپنے ابا سے کہہ دو کہ آج میری جگہ امامت کروائیں. تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو تو پتا ہے کہ ان کا دوسرا نام ابو البقاء ہے، کہ وہ بہت زیادہ رونے والے ہیں. اگر وہ آج آپ کی جگہ مصلی پہ کھڑے ہو جائے وہ تو اتنا روئیں گے کہ نماز بھی نہیں پوری کر پائیں گے. لیکن پھر بھی ابو بکر کو پتا تھا کہ اب میں نے سنبھالنا ہے سب کچھ، اب میں نے خلافت سنبھالنی ہے، اب میں نے دین کو لے کے چلنا ہے. اور پھر جب وہ ابو بکر کے پیچھے عمر
ساتھ میں علی، ساتھ میں عثمان اور صحابہ، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے جلیل القدر صحابی، وہ سارے ایک صف میں کھڑے ہو کے ایک مسجد میں ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. میرے نبی نے پردہ اٹھا کے دیکھا اور دیکھا کہ بس ٹھیک ہے، میں صحابہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. میں وہ صحابہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جو اسپین بھی جائیں گے، جو جرمنی بھی جائیں گے، جو فلسطین بھی جائیں گے، جو شام بھی جائیں گے، جو سیریا بھی جائیں گے، جو روم بھی جائیں گے، ہر جگہ پھیل جائیں گے. میں وہ صحابہ، یہ تھی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کہ اے میرے نبی ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے آنے کا وقت آج کے وقت سے بہت حسین ہوگا. پھر وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کے بعد اللہ کہتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ آپ اے میرے نبی، آپ کے اللہ یعطیکا آپ کو اتنا دیں گے، رب کا آپ کے رب، فترضا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. ہاں آپ کو قرآن کی فکر ہے نا کہ قرآن نہیں آ رہا، قرآن تو آئے گا لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کو اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اینڈ یہ ترضا کا جو لفظ ہے دس از امیزنگ ان سینس کہ جب وہ قبلہ تبدیل ہوا تھا، وہ جو کہ میرے نبی کی چاہت تھی کہ قبلہ تبدیل ہو جائے، وہاں پہ بھی اللہ نے ترضا کا لفظ استعمال کیا تھا کہ آپ راضی ہیں. سوچیں کہ میرے اللہ کی پرائیورٹی کیا ہے، آپ کی میری پرائیورٹی سوچا تو چھوڑ دو نا، میرے اللہ کی پرائیورٹی کیا ہے کہ بس میرا نبی خوش ہو، میرا نبی راضی ہو. میرے اللہ کی یہ پرائیورٹی ہے لیکن آپ کی اور میری پرائیورٹی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں بس لوگ راضی ہو جائیں، خیر اللہ ناراض ہو جائے، خیر اللہ کا نبی ناراض ہو جائے. اینڈ دیکھیں ہر نبی کا نا ایک گول ہوتا ہے. جب آپ کسی کو کام دیتے ہیں نا، جیسے مثال کے طور پہ تنظیم اسلامی یہ جتنی بھی جماعتیں ہیں، تبلیغ کی جماعتیں ہیں، جہاد کی جماعتیں، وہ پتہ ہے کب خوش ہوتی ہیں؟ وہ تب خوش نہیں ہوتی، تبلیغ کی جماعت تب خوش نہیں ہوتی جب اکرام آتا ہے، وہ تب خوش ہوتی ہے جب جماعت وصول ہو جاتی ہے. ہمارے جتنے بھی بھائی ہیں فکر کر رہے ہیں تنظیم اسلامی کے نام سے یا جس بھی درجے میں کام کر رہے ہیں، وہ تب خوش نہیں ہوں گے جب لوگ آ کے یہاں پہ چائے پی رہے ہیں یا لوگ جو ہے ان کے ساتھ جڑ رہے ہیں. وہ تب خوش ہوں گے جب ان کا مقصد پورا ہو جائے گا. اور نبی کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ساری کی ساری امت کہاں جڑ جائے؟ اللہ کے ساتھ جڑ جائے. ساری کی ساری امت کیا بن جائے؟ عبادت کرنے والی بن جائے. ساری کی ساری امت کیا ہو جائے؟ یقول یا لیتنی کنت ترابا کی جو اس دن وہ جو مایوسی ہوگی کہ کاش ہم مٹی ہو جائیں، وہ جو اس چیز سے بچ جائیں. اور وہ مشن میرے اللہ رب العزت نے میرے نبی سے پورا کروا دیا. 23 سال کی عمر، 23 سال کے عرصے میں. سوچیں کہ ویژن کیا تھا ان کا کہ اپنی بیٹی سے کہا کہ اے میری بیٹی تم کیوں پریشان ہوتی ہو، کیوں تم غمگین ہوتی؟ تیرے باپ کا دین ہر کچے پکے مکان میں پہنچ کے رہے، ہر کچے پکے مکان. یہاں دین کون لایا؟ میں تو نہیں لایا، آپ تو نہیں لائے. کہاں سے آ گیا یہ دین؟ ہم تو کہیں نہیں گئے ہجرت کرنے کے لیے، ہم تو راتوں کو نہیں روئے کہ اللہ تم مجھے ہدایت دے دے، مجھے قرآن کا علم دے دے. ہم تو نہیں روئے. کس نے ہمیں اپنے ماں کی گود میں کلمہ دیا؟ یہ وہ محنت تھی، یہ وہ ویژن تھا. اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کا ویژن ہوگا نا تو پھر کیا، بس پھر تو اللہ پہ توکل ہے، پھر تو اللہ کر دیں گے سب. اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیں ایک چیز مدعی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ آپ کو دیں گے. اب یہ نہیں کہا کہ آپ کو ہدایت دیں گے، یہ نہیں کہا کہ آپ کو قرآن دیں گے، یہ نہیں کہا کہ آپ کو صحابہ دیں گے، کچھ بھی نہیں کہا. يُعْطِيكَ کھلا چھوڑ دیا. اور یہ قرآن کا اصول ہے، جب اللہ رب العزت ایک انٹرپریٹیشن کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جو سوچیں گے اللہ دے دیں گے. اولاد نہیں ہو رہی، آپ سوچیں يُعْطِيكَ اللہ اولاد دے دیں گے. پیسے نہیں آ رہے، اللہ رب العزت يُعْطِيكَ آپ کو دے دیں گے پیسے. آپ کو صحابہ کا غم ہے، دے دیں گے صحابہ. آپ کو اپنی ازواج کا غم ہے، دے دیں گے آپ کو ازواج. آپ کو اپنی امت کا غم ہے، دے دیں گے آپ کو امت، دے دیں گے آپ کو اویس کرنی، دے دیں گے مولانا الیاس رحمہ اللہ، دے دیں گے ڈاکٹر اسرار صاحب، دے دیں گے آپ لوگ. اے نبی آپ اور سوچیں کہ جو مجھے ایک عجیب چیز مولانا شفیع صاحب نے لکھا ہے، حدیث انہیں کرتوی صاحب سے نقل کرتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے یہ آیت اتاری نا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ آپ کو آپ کے رب اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. سوچیں کہ میرے نبی نے کیا کہا. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میرے نبی نے کہا کہ اے اللہ میں تب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں نہ لے جاؤں. سوچیں کہ اوپر عرش سے رحمان جو ہے ایک کلام اتار رہا ہے اور اس کلام میں آپ کے اور میرے نبی کو کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو راضی کروں گا. وہ نبی کہہ رہے ہیں کہ نہیں اللہ میں تب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میں اپنی امت ساری امت کو جنت میں نہ دیکھ. یہ وہ مقام ہے. اور یہ صرف دیکھیں کہ قرآن میں نے پہلے بتایا کہ قرآن صرف میرے نبی کے لیے نہیں ہے، میرے نبی کے ذریعے پوری امت کے لیے. اللہ آپ کو مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم ایک بار آ کے تو دیکھو نا میرے پاس، ایک بار آؤ گے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ میں اتنا دے دوں گا تم خود راضی ہو جاؤ گے.
تو خود کہہ دو کہ ہاں ماشاءاللہ بہت مل گیا مجھے. اور سوچے کہ اللہ نے فترضا یہ ماضی ہے یا مستقبل ہے؟ فترضا دے دوں گا مستقبل ہے نا, مستقبل ہے نا جی. اس کی مثال ایک میں آپ کو دیتا ہوں. ایک بندہ ہے جھونپڑی میں رہ رہا ہے, ٹھیک ہے, میں ہوں ایک جھونپڑی میں رہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو ایک بندہ میرے پاس آتا ہے, وہ مجھے کہتا ہے کہ حضرت یہ جو ہے نا یہ کاغذ ہیں آپ کی پراپرٹی کے, آپ کے دادا تھے ان کی پراپرٹی رہ گئی تھی تو وہ جو ہے گم تھی, آج ہمیں ملی ہے, یہ کاغذ ہے, 30 دن کے بعد جو ہے نا آپ کو پراپرٹی مل جائے گی. اب حالانکہ 30 دن تک میرے پاس پراپرٹی نہیں ہے, 30 دن تک میں وہی کھانا کھا رہا ہوں جو پہلے کھا رہا تھا, لیکن 30 دن تک میری حالت کیفیت بدل جائے گی. میرے دیکھنے کا لوگ مجھے, میں ہنس رہا ہوں گا, ہاں بھائی, لوگ کہیں گے بھائی کیا ہو گیا, تو تو پہلے ہی جیسے پہلے پھٹے کپڑے تھے اب بھی پھٹے کپڑے. لیکن میں کہوں گا کہ بھائی یہ دیکھو میرے پاس کاغذ ہے, میرے پاس ایک پروف ہے کہ مجھے 30 دن کے بعد کچھ مل جائے گا. آسان نوجوان بیٹھے ہیں, آسان آپ کی منگنی ہو گئی, آپ کو پتا ہے کہ بھائی 6 مہینے کے بعد شادی ہے, وہ 6 مہینے تک آپ کے ساتھ آپ کی بیوی نہیں ہے, لیکن 6 مہینے تک آپ جو ہے ٹائم دیکھ رہے ہیں کبھی کہ انشاءاللہ ایک دن گن رہے ہیں کہ 6 مہینے 5 مہینے رہ گئے 4 مہینے رہ گئے. وہ 6 مہینے تک ساری کیفیت بدل گئی, کیونکہ آپ کے ساتھ ایک وعدہ ہو گیا ہے کہ آگے سب ٹھیک ہو جائے گا. سوچیں آپ کے اور میرے وعدے تو کچے وعدے ہیں, ہم تو بے وفا ہیں, لیکن اللہ کے وعدے, اللہ قرآن میں کہتے ہیں ہم اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹتے, ہم اپنی وفا سے پیچھے نہیں ہٹتے. ہر چیز کو فنا ہے, ہر چیز کو, کل من علیہا فان, کہ ہر چیز فانی ہے, یہ جذبات بھی فانی ہیں, یہ وفائیں بھی فانی ہیں, یہ محبتیں بھی فانی ہیں, یہ لوگ بھی فانی ہیں, لیکن وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, کہ جو باقی رہ جانے والی ذات ہے وہ ایک اللہ کی ذات ہے. اور وہ اللہ وعدہ کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام. اور جب ایک مرتبہ آپ کو یقین ہو جائے پھر آپ پوری زندگی خود ہی زندگی گزارتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جو ہے 16 لاکھ کی فوج ہے, آگے سمندر ہے. موسیٰ علیہ السلام کو لوگ کہتے ہیں کہ اے رسول آپ نے تو ہمیں ہلاک کروا دیا, پیچھے فرعون ہے, آگے سمندر ہے, ہم کیا کریں گے؟ لیکن ان کو تو پتا تھا کہ میں تو نبی ہوں, میری تو اللہ مدد کریں گے. انہوں نے کیا کہا؟ کلا ان معی ربی سیہدینی, کہ نہیں, کلا نہیں, ان معی ربی سیہدینی, کہ میرا اللہ مجھے نہیں چھوڑے گا, میرا اللہ میرے لیے راستہ بنائے گا. پھر راستے بن گئے. یہ ہے وہ یقین کی بنیاد ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اگر آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں, ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ آپ کی مدد نہ کرے. ہاں حالات آئیں گے, اپنے خلاف ہو جائیں گے. میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ دنیا میں معراج چاہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ابو لہب آپ کے خلاف نہ ہو جائے, ایسا نہیں ہوگا. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں معراج آ جائے, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں فتح مکہ آ جائے اور آپ ہجرت نہ کریں, ایسا نہیں ہو سکتا. اپنے خلاف نہ ہو جائیں, ایسا نہیں ہو سکتا. اپنے 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 محبوب لوگوں پہ تہمتیں نہ لگ جائیں, ایسا نہیں ہو سکتا. یہ سنت ہے کامیابی کی. اس کے بعد میرے اللہ رب العزت کہتے ہیں علم, سبحان اللہ, علم یجدک یتیما فآوی. علم, الف جو ہے وہ سوال کی ہوتا ہے, کیا علم, کیا نہیں, علم یجدک یتیما فآوی, کیا نہیں پایا آپ کو یتیم اور آپ کو ہم نے سہارا دیا. اب سوچیے اللہ رب العزت نے پیراڈائم, ابھی ساری جو ہے مستقبل کی باتیں ہو رہی تھی کہ بھئی آپ کو دے دیں گے, آپ سے ہم راضی ہیں, آپ کو صحابہ دیں گے, جنت دیں گے, آخرت پیاری ہو جائے گی. اچانک سے اللہ رب العزت نے پیراڈائم شفٹ کر کے, کیمرہ شفٹ کر کے ماضی میں لے گئے. علم یجدک یتیما فآوی, کیا نہیں پایا ہم نے آپ کو یتیم اور سہارا دیا. آوا جو ہے بہت پیارا لفظ ہے. آوا کا ایک لفظ, ایک مطلب ہوتا ہے سیکیورٹی دینا, کسی کو تحفظ دے دینا. جیسے مثال کے طور پہ کھجور کی جو گٹھلی ہے, اس کو اس حالت کو بھی آوا کہتے ہیں. کھجور ہے, اس کے اندر گٹھلی ہے, وہ گٹھلی جو ہے ایک کھجور کے اندر اس انویلپ میں محفوظ ہے, اس کو بھی آوا کہتے ہیں. اسی طرح کہ ایک بندہ جو ہے ایک کسی سے بھاگتا بھاگتا ہوا آ رہا ہے, اور وہ اچانک سے, مثال کے طور پہ کسی کے پیچھے چور ہے, وہ اس کے پیچھے بھاگتا بھاگتا آ رہے ہیں, اور یہ اچانک سے آپ کے دروازہ وہ کرتے ہیں, ناک کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں مجھے سیکیورٹی دے دو, مجھے بس اس سے بچا دو. آپ اس کو اندر کرتے ہیں, بٹھاتے ہیں, کہتے ہیں کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے, آپ دروازہ لاک کر دیتے. آپ نے کیا کیا, آپ نے آوا کیا. اسی طرح جو زخم ہوتے ہیں, زخم, اور وہ زخم کی وہ حالت جب خون بہنا رک گیا اور وہ زخم پھر سے ہیل ہو رہا ہے, پھر سے وہ جو ہے مطلب جو ہے اس کی ہیلنگ ہو رہی ہے, اس کو بھی آوا کہتے ہیں. تو سوچیں یہ آوا کا لفظ یہاں پہ استعمال کیا, اس کے لیے حالانکہ اور بہت سارے لفظ ہیں, لیکن اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ میرے نبی, جو آپ کے اندر زخم تھے نا, کہ اللہ ناراض ہے, اللہ نے چھوڑ دیا, ایک اندھیرا ہے, آیتیں نہیں آ رہی, قرآن نہیں آ رہا, تو علم یجدک یتیما فآوی. اور آپ کو جو یتیمی کا جو زخم تھا کہ 6 سال کی عمر میں آپ کی اماں چلی گئی, آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کے والد صاحب چلے گئے, آپ کے دادا چلے گئے, وہ جو یتیمی کا زخم تھا, اللہ کہتے ہیں کیا وہ ہم نے نہیں بجھا دیے, کیا وہ ہم نے ہیل نہیں کیے,
کیا ہم نے اس پہ مرہم نہیں لگائے؟ کیا ہم نے آپ کو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں دی؟ کیا ہم نے آپ کو ابوبکر نہیں دیا؟ کیا ہم نے آپ کو علی نہیں دیا؟ کیا ہم نے آپ کو جعفر بن ابی طالب نہیں دیا؟ علم یجدک یتیما فآویٰ، کہ اے میرے نبی وہ وقت یاد کریں جب آپ یتیم تھے، جب آپ کے پاس کوئی سہارا نہیں تھا۔ جب ایک انسان تن و تنہا کھڑا ہوتا ہے نا، اس کو پتا ہوتا ہے کہ بظاہر ماں باپ ہوتے ہیں، لیکن آپ ماں باپ سے درد بیان نہیں کر سکتے۔ بظاہر آپ کی ٹیم ہوتی ہے، بظاحر آپ کے پاس لوگ ہوتے ہیں، بظاہر آپ کے پاس ایک سہارا، ایک روف ہوتا ہے، لیکن آپ ان کے سامنے بھی اپنا درد نہیں رکھ سکتے۔ میں اس دن اپنے استاد محترم سے کہہ رہا تھا، میں نے کہا استاد کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں آپ کی ججمنٹ سے ڈر کے اپنا مسئلہ آپ کو بیان نہیں کر پاتا۔ وہ کہتے ہیں اس لیے تو فرق ہے استاد اور رب میں، استاد اور رب میں تو یہی فرق ہے۔ اور سوچیں ایک عجیب بات، آپ سوچیں کہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ پوری کی پوری صورت میں خالق کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ خالق کسے کہتے ہیں؟ بنانے والے کو۔ اللہ رب العزت نے مالک کا لفظ نہیں استعمال کیا، رحمان کا لفظ نہیں استعمال کیا، رحیم کا صفت نہیں استعمال کی۔ اللہ نے کون سی صفت استعمال کی؟ رب۔ علم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ، رب کا لفظ استعمال کیا۔ اب رب کی میں تھوڑی تفسیر، ٹائم میرے پاس کم ہے لیکن رب کی بہت ضروری ہے، اس سے پورا ڈھانچہ آپ کو سمجھ آ جانے لگ جائے گا۔ رب کی جو ہے 5 تفسیریں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ رب کہتے ہیں مالک کو، وہ جس کا کنٹرول ہوتا ہے ایک چیز پہ۔ آپ کو اور میرا کنٹرول لمیٹڈ ہے، آپ کو اور میں، آپ اور میں اپنی مرضی سے لائٹ آن آف کر سکتے ہیں، لیکن جب لائٹ اچانک سے چلی جائے اس پہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ لیکن مالک اس کو کہتے ہیں جس کا پورا کنٹرول۔ سید کہتے ہیں اس کو، جو دوسری رب کی تفسیر ہے وہ کہتے ہیں سید کو۔ سید کہتے ہیں جس کا، جو ایک چیز کا انچارج ہو، یعنی مثال کے طور پہ ایک تو آپ کا یہاں پہ کنٹرول ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا آپ انچارج بھی ہیں، آپ اس کی نظام بھی دیکھ رہے ہیں، آپ ابھی چائے آئے گی، ٹھیک ہے، آپ چائے کا نظام بھی دیکھ رہے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، تو وہ سید ہیں آپ۔ تیسری جو تفسیر ہے وہ رب کی، وہ ہے منعم۔ منعم کہتے ہیں دینے والے کو، تحفے دینے والے۔ چوتھی تفسیر جو رب کی ہے وہ ہے مربی، پالنے والا، پرورش کرنے والا۔ اور جو آخری تفسیر ہے رب کی وہ ہے کہ قیم، مینٹین کرنے والا، کسی چیز کو گرنے سے بچانے والا۔ تو سوچیں کہ اللہ رب العزت یہاں پہ صرف رب کا صیغہ استعمال، رب کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، کیا بتانے کے لیے کہ اے میرے نبی، ہم آپ کی تو اماں ابا چلے گئے تھے، آپ کا مربی کون تھا؟ آپ کے اللہ تھے۔ آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، آپ تو فائنینشیل کرائسس میں تھے، آپ کا منعم کون تھا؟ دینے والا کون تھا؟ اللہ تھے۔ اسی طرح آپ کی زندگی کا انچارج کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور قیم، قیم دیکھیں سبحان اللہ، کہ آپ دیکھتے ہیں قیم کہتے ہیں مینٹین کرنے والے کو، کسی انسان کو گرنے سے بچانے والے کو۔ اللہ کہتے ہیں تمہیں نبوت ملی تھی، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تم ٹوٹ چکے تھے، وہ قیم کس نے آپ کو جو ہے تھاما؟ اللہ نے تھاما۔ اور یہاں پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا، ادریس خان دہلوی صاحب کہتے ہیں کہ وہ تو پہاڑ پہ چڑھ کے جو ہے وہ جمپ لگانا چاہتے تھے، وہ درد ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، وہاں کس نے تھاما؟ اللہ نے تھاما۔ یہاں پہ پریشان ہو گئے تھے کہ وہی کیوں نہیں آ رہی، کس نے تھاما؟ اللہ نے تھاما۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ علم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ، کہ اور آپ کو نہیں پایا ضالا۔ اچھا ضالا جو ہے ایک خطرناک لفظ ہے، ضالن ایک بہت، اس لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ تفسیر پڑھا رہے ہیں تو آپ کو اصول تفسیر پتہ ہونا چاہیے۔ ضالن اگر آپ ایسے، جیسے ضالن کا مطلب ہوتا ہے گمراہ، جو ہمارے علماء نے دیا یا جو صدیوں سے چلتا آیا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ آخری سورہ فاتحہ کی آیت ہے کہ وَلَضَّالِّينَ، آمین، کہ جن لوگوں، جن اور جو لوگ گمراہ ہوئے اور جن لوگوں پہ آپ کا غصہ ہوا، ایک ضال وہ ہے کہ گمراہ ہو جانا، اپنے راستے سے بھٹک جانا۔ تو اگر آپ نبی کی ذات کے لیے، شفیع صاحب نے اس پہ بحث کی ہے، اگر آپ نبی کی ذات کے لیے وہ گمراہ کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں تو ایسا ممکن ہے کہ آپ کی زندگی کے پچھلے سارے اعمال چلے گئے، کیونکہ آپ نے یہ بے ادبی کی ہے۔ تو اس کے ضالن کا جو دوسرا دیکھیں، ضالن کے دو معنی ہیں۔ ایک ہے کہ کسی غلط راستے پہ چل پڑنا، جو لوگوں کے لیے استعمال کیا گیا، کفار کے لیے استعمال کیا گیا، منافقین کے لیے استعمال کیا گیا۔ دوسرا ضالن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ایک جگہ پہ آ گئے ہیں، صحرا کے درمیان میں آ گئے ہیں، بالکل صحرا کے درمیان میں ہیں، اب آپ کو نہیں پتا کہ یہاں جاؤں یا یہاں جاؤں، یعنی آپ حق کی تلاش میں ایک پوائنٹ پر پہنچ گئے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بھئی یہاں جانا ہے، یہاں جانا ہے، یہاں جانا ہے، کہاں جانا ہے۔ اور سوچیں نبوت سے پہلے میرے اور آپ کے نبی کی کیا حالت تھی؟ کوئی غلط راستے پہ نہیں تھے، کوئی جو ہے معاذ اللہ شرک نہیں کرتے تھے، معاذ اللہ کسی جہالت میں نہیں تھے، کیا تھے؟ غار حرا میں جا کے کیا کرتے تھے؟ چاہتے تھے کہ مجھے حق مل جائے، میں حق کی طرف چلا جاؤں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ وقت یاد کریں، علم ووجدک ضالا فہدیٰ، کہ جب آپ حق کی تلاش میں تھے تو کس نے آپ کو راستہ بتایا؟ کس نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کے کہا تھا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق؟ کس نے بھیجا؟ اللہ نے بھیجا۔
اور یہ آپ اور میرے لیے، ہم سب کے لیے. آج اگر میں داڑھی چھوڑ کے بیٹھا ہوں یا میں امامہ پہنا ہوں، میں اپنی پچھلی زندگی کو دیکھوں. میرے کچھ استاد ہیں، وہ مجھے جانتے ہیں کہ میری پچھلی زندگی کیسی تھی. اللہ مجھے بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی آج تم پریشان ہو، تم اپنی پچھلی زندگی کو دیکھو. تم تو بیان میں نہیں بیٹھتے تھے، آج تم بیان کر رہے ہو. تمہیں تو مثال وہ ہم ہوتے تھے تو وہ جی آئی کے میں پڑھتے تھے، تو یہ تبلیغ والے ماشاءاللہ بھائی جو ہے نا بڑے فکر مند ہوتے. تو وہ جب آتے تھے میں کہتا تھا یار پھر آ گئے. ٹھیک ہے، تو لیکن سبحان اللہ آج انہیں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے اللہ نے ہماری زندگی کو تبدیل کر دی. تو یہ آپ اور میرے لیے ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں دیکھو، تو ایک وقت تھا جب تمہارے پاس سہارا نہیں تھا، تمہیں میں نے سہارا دیا. ایک وقت تھا جب تم غلط، ہمارے لیے وہی ہوگا، غلط راستے پہ چل پڑے تھے، لیکن میں نے تمہیں جو ہے ایک صحیح راستے پہ لایا. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت، اچھا اللہ رب العزت اس کے بعد کہتے ہیں وَوَجَدْكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. اور یہ عائلًا کا جو لفظ ہے بیسیکلی کہتے ہیں جب آپ کسی ایک ڈیسپریٹ نیڈ میں ہوتے ہیں، جب ایک چیز کو آپ شدت سے چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بس یہ مجھے مل جائے کسی طرح. مثال کے طور پہ آپ کی کہیں شادی ہونے والی ہے اور شادی والے نے کہہ دیا کہ بھائی جب تک اس کو نوکری نہیں ملے گی ہم تو اپنی بچی نہیں دیں گے. تو اب آپ کو اس چیز کو پانے کے لیے، نوکری کے لیے آپ تڑپ رہے ہوں گے کہ بھائی نوکری مل جائے گی تو یہ کام بھی ہو جائے گا، مجھے پیسے آ جائیں گے تو یہ کام بھی ہو جائیں گے. یعنی ایک شدت سے. دوسری جگہ عائدن کا مطلب آتا ہے جب آپ آسمان کی طرف دیکھ کے اونچا اونچا رو کر کسی کو پکارتے ہیں، اس کو بھی عائدن کہتے ہیں. تو یعنی عائدن کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ مفلس ہو جانا، اور دو مفلسیاں ہیں. ایک تو ہے آپ کا دل مفلس ہو جائے، دل جو ہے وہ تنہا ہو جائے، دل کسی چیز کو طلب کرے. اور دوسرا ہے کہ آپ فائنینشلی کسی چیز کو طلب کریں. تو میرے نبی کی بھی دو پریشانیاں تھیں. ایک تو ان کو جو کفار کر رہے تھے، قریش کر رہے تھے، اس سے پریشانی تھی، یعنی دل میں ایک جو ہے بے چینی تھی. اور دوسری تھی کہ ان کے پاس فائنینشلی کچھ نہیں تھا، کیونکہ ابو طالب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ غریب تھے، بہت غریب تھے، اور انہی کی پرورش میں تھے. ان دونوں چیزوں کو کیسے دور کیا؟ وہ جو ظاہراً غریبی یا غربت تھی اس کو کس کے ذریعے دور کیا؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے کر. ٹھیک، ان کو نکاح میں ان کے ساتھ آ گئی، اس سے وہ مفلسی دور ہو گئی. اور جو دل کے اندر بے چینی تھی وہ کیسے دور ہوئی؟ کہ اللہ رب العزت کا قرآن آنے لگ گیا. یعنی اللہ آپ کو مجھے بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے دل میں سکون نہیں ہے تو وہ کسی چیز سے نہیں آئے گا، صرف اللہ کے قرآن سے. جیسے میرے نبی کو حق قرآن کے ذریعے ملا، آپ کر ہی نہیں سکتے. آپ کہتے ہیں کہ آپ کسی کی زندگی کو تبدیل کریں بغیر قرآن کی مدد، یہ نہیں ہو سکتا. قرآن کی مدد لینی ہے آپ. اس کے بعد اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. اب یہاں پہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ کہ پس تم کیا کرو، اب تم یتیم کو نہ جھڑکو، اب یتیم کو تم بے سہارا نہ کرو. اور اس کے بارے میں تقہر کے بعد معنی جو ہے وہ قہر سے نکلے. قہر کہتے ہیں غصہ کرنا. ٹھیک ہے، یعنی مثال کے طور پہ یہ مثال، اور وہ غصہ الفاظ کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی کیا کر رہے ہو تم، الفاظ کے ذریعے غصہ ہے. اور کبھی کبھی ہم جو ہے عمل کے ذریعے بھی، اب عمل کے ذریعے بھی جو ہے انسان کو غصہ شو کرنا ہے، تھپڑ مار دیا، جو ہے ڈنڈا مار دیا، کچھ بھی کر دیا. اور تیسرا جو چیز ہے جو بتایا گیا وہ ہے کہ آپ اپنے چہرے کے تاثرات کے ذریعے بھی دوسرے کو بتا سکتے ہیں کہ تم عادت کر، میں سے آنکھیں نکال دوں. ٹھیک ہے، اشاروں کے ذریعے. تو اللہ کہہ رہے نہیں، یتیم کے ساتھ ایسا نہیں کرنا. سوچیں یتیم کا لفظ دو بار استعمال ہوا، ایک ہمارے نبی کے لیے اور پھر میرے نبی کو کہا گیا کہ آپ یتیم کے ساتھ ایسا نہ کریں. تو آپ یہ چھوڑ دیں کہ یتیم مستحق ہے یا نہیں مستحق. اگر آپ ایک یتیم سے صرف اس لیے بھی محبت کریں گے نا کہ میرے نبی کے لیے یتیم کا لفظ استعمال ہوا، اللہ پھر بھی آپ کو بیڑا پار کر دیں گے. احمد یتیم فلا تقہر، یتیم کو نہیں چھوڑنا. سوچیں. اور اس کے بعد جو آخر میں پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کہ جب آپ کے پاس کوئی سائل آئے، کوئی مانگنے والا آئے، کوئی مستحق آئے، فَلَا تَنْهَرْ اس کو نہ جھڑکو. اور تنہر جو ہے بیسیکلی وہ نہر سے نکل جائے. نہر جو ہے وہ نہر کو کہتے ہیں. اور نہر جب کسی چیز پہ جاتی ہے اس کا منہ بند کر دیتی ہے. مثال کے طور پہ آپ ایک جگہ پہ ہیں، وہاں پہ پانی نہیں ہے اور وہ پانی گزرنے کا راستہ ہے، اچانک سے ایک سیلاب کا ریلا آیا تو آپ کے منہ اتنا وقت نہیں ہوگا کہ آپ کچھ بول پائیں. اس کو کہتے ہیں نہر. یعنی اس قدر آپ کو وہ ہٹ کرتا ہے کہ آپ بولنے کے قابل نہیں رہتے. اللہ کہتے ہیں جب تمہارے پاس سائل آئے نا تو اس طرح کے الفاظ نہ استعمال کرو کہ وہ بولنے کے قابل نہ رہ جائے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اور بہت اس میں علماء کی بحث ہے کہ کس سائل کو دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. وہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ اس بحث میں جاؤں. لیکن ایک چیز جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بے شک آپ کے جیب میں 2 روپے کی ٹافی ہے، لیکن آپ کے سامنے سے مانگنے والا بندہ جو ہے نا وہ خالی ہاتھ نہ جانے پائے. ہمارے استاد محترم بہت سال تک ماشاءاللہ ان کی عادت تھی وہ اپنی گاڑی میں نا ٹافیوں کے ڈبے لے کے چلتے تھے.
یا جو ہے بسکٹ دے کے چلے گئے یا جو چپس وغیرہ دے کے چلے گئے. کوئی بھی مانگنے والا آیا اگر پیسے نہیں ہیں تو وہ چیز پکڑا دی کہ کم از کم آپ کی سنت یہ بن جائے کہ آپ دینے والے بن جائیں, کہ آپ کا ہاتھ اوپر والا ہو, جو میرے اللہ کی سنت ہے کہ آپ کا ہاتھ نیچے والا نہ بن جائے. ٹھیک ہے. اور آخر میں اللہ رب العزت کہتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, جو ہم نے آپ پہ نعمتیں اتاری ہیں اس کو بیان کریں, اس کو بیان کریں. اور سوچیں اب اگر ساری کی ساری صورت کو 5 منٹ ہے میرے پاس کہ ساری کی ساری صورت کو میں ایک ڈھانچے میں لا کر دکھاؤں, تو اگر آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی ہے, اللہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ پہلے وہ وقت دیکھو کہ جب تمہاری زندگی میں مکمل طور پہ روشنی تھی, جب مکمل طور پہ سب کچھ ٹھیک تھا, جب سب کچھ ایک بہترین انداز میں جا رہا تھا. پھر اس کے بعد ایک اندھیری رات آئی, تمہاری زندگی اجڑ گئی, تمہارا سکون تباہ ہو گیا. مثال کے طور پہ ایک انسان ہے, اچھا کاروبار ہے, اچانک سے کاروبار چھن گیا تو ایک اندھیرا آ گیا. لیکن پھر اور جب آپ کو یہ لگے کہ اللہ آپ کے ساتھ نہیں ہے, نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, اللہ آپ کے ساتھ ہے. اللہ نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا, اللہ نے آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا, اللہ آپ کے ساتھ ہے. فَإِنِّي قریب, میں تمہارے قریب ہوں, اتنا قریب ہوں کہ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہوں. اور پھر اس کے بعد آپ جب اس بندے کو بتائیں تو اس کو امید دیں, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. میرے بھائی کیا ہو گیا, آنے والا وقت بہتر ہو جائے گا. آج پریشانی ہے, کل نہیں ہوگی. آج والد صاحب وفات ہوئے ہیں, وہ بندہ رو رہا ہے, وہ پریشان ہے, آپ کو پتا ہے کہ 10 سال بعد یا 5 سال یا بعد یا 1 مہینے بعد یہ غم ٹھنڈا ہو جائے گا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. پھر امید دلانا کہ ہاں اللہ دے دیں گے, جو چیز تم طلب کر رہے ہو اللہ دے دیں گے. الم یجدک یتیما فآویٰ, پھر اس کو ماضی یاد دلانا کہ دیکھو ماضی میں بھی تو ایسا ہوا تھا, ماضی میں بھی تو تم بے سہارا تھے, ماضی میں بھی تو تمہارے ساتھ کوئی نہیں تھا, کس نے سہارا دیا, اللہ نے دیا. ووجدک ضالا فہدیٰ, تم تو غلط راستے پہ چل پڑے تھے, کس نے ہاتھ سے پکڑ کے ہدایت دی تھی, اللہ نے دی تھی. ووجدک عائلا فاغنیٰ, تم تو مفلس ہو گئے تھے, تمہارا تو دل خالی ہو گیا تھا, تمہاری تو جیب خالی ہو گئی تھی. فاغنیٰ, اس وقت نوکری کس نے دی, یا اس وقت کاروبار کس نے دیا, یا اس وقت مدد کس نے دی, اللہ نے. وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. اور اب آپ کا بیسیکلی جو آخری بات ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو اور میرا پیراڈائم شفٹ کر رہے ہیں کس کی طرف, کہ دیکھو کم از کم یتیم تو نہیں بنایا نا تمہیں میں نے. بہت پریشانیاں ہوں گی, پیسے نہیں ہے, عزت نہیں ہے, نام نہیں ہے, شہرت نہیں ہے, لیکن کم از کم یتیم تو نہیں بنایا نا میں نے آپ کو. ماں باپ تو ہے نا, جس کے ماں باپ نہیں ہیں ان کو وہ کمی محسوس ہوگی کہ صبح کے وقت اگر آپ اماں کا چہرہ نہیں دیکھتے آپ کی کیا حالت ہوتی, جب کوئی انتظار کرنے والا نہیں ہوتا تو کیا حالت ہوتی. اور پھر اللہ کہتے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, کم از کم تمہاری زندگی میں بہت پریشانیاں ہیں, کم از کم بھکاری تو نہیں بنایا نا میں نے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور اس آخری آیت کے بارے میں ایک علماء کا جو قول ہے وَأَمَّا السَّائِلَ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, یہاں پہ نعمت کیا تھی, یہ اس سورہ دہا میں نعمت اللہ کی کیا آئی, قرآن آنے لگ گیا. وَأَمَّا بِنِعْمَتِكَ, یہ نعمت ہے, فَحَدِّثْ, اس کو بیان کرو. یہ امت کا کام ہے کہ جو قرآن آیا ہے اس کو لوگوں تک پہنچانا, اس کے معنوں میں کھو جانا. روز مانی آپ دیکھیں گے سبحان اللہ, ایک لفظ پہ جو ہے ایک جلد لکھ گئی. سورہ فاتحہ پہ دن میں پڑھ رہا تھا, سورہ فاتحہ میں 27 جلدوں کی ایک تفسیر ہے, 27 جلدوں کی تفسیر صرف سورہ فاتحہ پہ. یہ کون پڑھے گا, انگریز تو آگے نہیں پڑھے گا, ہم نے پڑھنا ہے, ہم نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے. تو اللہ رب العزت آپ کو مجھے قرآن کے ساتھ جو ہے ایک تعلق عطا فرمائے کہ قرآن کے ذریعے ہم مردہ دلوں کو زندہ کر سکیں, اپنے مردہ دل کو زندہ کر سکیں, اور پھر اس کام کو اپنے تک محدود نہیں رکھنا, اس کو عوام الناس میں پھیلا دینا. اپنے بھائیوں کی جو اس کام میں پہلے سے ہیں, چاہے وہ تبلیغ کے سلسلے سے منسلک ہیں, چاہے وہ علماء ہیں, چاہے وہ خانقاہی نظام میں ہیں, جس نظام میں بھی ہیں, ان کی معاونت کے ساتھ ایک ایسا ادارے بنانا, ایسی جو ہے آپ آئیڈیالوجی بنانا, ایسا ویژن بنانا کہ ہر انسان تک ہمارا پیغام پہنچ سکے. امت پہلے ہی بہت ٹوٹ چکی ہے, امت پہلے ہی فرقہ واریت میں پڑ چکی ہے. ہم یہ اب برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے دینی لوگ بھی ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں. یہ تو ایسے ہونے چاہیے. فرمایا کہ امت تو ایسی ہے کہ اگر ایک جگہ درد ہو تو پوری دوسری جگہ بھی درد محسوس ہوتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, اللہ رب العزت سے ہدایت کی طلب ہے کہ اللہ آپ کو, مجھے, ہم سب کو ہدایت کے کام کے لیے قبول فرمائے. دعا ہوتی ہے. اللہ رب العزت آپ کو مجھے قبول فرمائے.